بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاک وا اسٹوریز میں آپ سب کا خوش آمدید۔ قسط نمبر 42 ریاست مدینہ اسی علم و بصیرت اور عقل و دانائی کے معیار پر قائم ہوئی جس کا عین قرآن اور قانون شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ خلفائے راشدین نے اسی آئین و قانون پر عمل پیرا ہو کر اسلامی ریاست کے سرحدیں چین سے افریقہ اور یورپ کے کلب تک پھیلا دی۔ صدیوں پرانی ایرانی، چینی، ہندی، مصری اور یونانی تہذیبوں کو دین اسلام کے روشنی نے جلا بخشی۔ یونانی حکماں اور فلسفہ کے نظریات کی درستگی کی اور علم و حکمت کے الہی اصولوں اور قوانین کا اجرا کیا۔ ریاست اور معاشرے کو ہمدردی، اصول پرستی، عدل و مساوات کے قوانین کے تابع کیا اور انسانی معاشرے میں درجہ بندیاں ختم کر کے ہر انسان کو فطری عمل و اصول کے تحت جینے کا حق دیا۔ جس طرح خیر و شر دو نظریاں اور دو راستے ہیں، ویسے ہی عصبیت کے مثبت و منفی پہلو ہیں۔ عصبیت کا تعلق حسب و نسب سے ہے اور علم و تقوی، تزکیہ نفس، مجاہدہ، قلبی جرات و بہادری عصبیت کی بنیاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات بابرکات علوم ظاہر یہ و باطنیہ کا منبع و مخزن ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد اس سرچشمہ فیض سے نکلنے والے ہر دو علوم کے دریا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و اصحاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اعلیٰ نسبی کے روشن مینار ہیں جن کے روشنی سے تا قیامت مخلوق خدا فیض یاب ہوگی۔ وہ لوگ جن کے تحقیق کا دائرہ ناسوتی، استعراضی اور مادی علم و عمل تک محدود ہے، وہ کسی بھی الہی قرآنی روحانی علم و عمل کو سمجھنے سے نہ صرف محروم ہیں بلکہ وہ اپنی عقل و فرسودہ علم کے بنیاد پر حقیقی علم کی نفی کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک ظاہری مادی چکا چوند عیش و عشرت ہی سب کچھ ہے۔ وہ اسی کے اصول کے خاطر جبر و استحصال کرنے والے قوتوں کے حامی و مددگار ہے۔ قرآن کے سورہ الزخرف میں بیان ہے کہ اللہ ہی ہر شخص کو روزی دیتا ہے اور بلند کرتا ہے، درجے بعضوں کے بعضوں پر اور ٹھہراتا ہے، ایک دوسرے کا خدمتگار، اور تیرا رب کی رحمت بہتر ہے۔ ان چیزوں سے جو یہ لوگ منکر، متکبر اور منافق سمجھتے ہیں، آگے فرمایا کہ اگر یہ بات نہ ہوتی تو سب لوگ ایک ہی دین پر ہو جاتے، تو ہم دیتے ان لوگوں کو جو منکر ہیں رحمان اللہ کے ان کے گھروں کے لیے چھتیں اور سیڑھیاں چاندی کی اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت سونے کے جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھے، مگر یہ سب کچھ بھی نہیں، محض دنیاوی زندگی کا ایک شغل ہے۔ اصل زندگی آخرت کی ہے اور یہ ان کے لیے ہے جن کے دلوں میں خدا کا ڈر ہے۔ اسی صورت مبارکہ میں فرعون کی حکمرانی، تکبر اور جلال کا ذکر ہے جب اس نے مخاطب کیا اپنی قوم کو اور کہا، کیا میں مصر کا بادشاہ نہیں ہوں؟ نہریں میرے محفل کے نیچے سے گزر رہی ہے، کیا میں اس شخص سے بہتر نہیں جس کی کوئی عزت نہیں، جو ٹھیک طرح سے بول بھی نہیں سکتا؟ تو پھر اس پر موسیٰ کیوں نہیں اترتے کنگن سونے کے، اور کیوں نہ وہ آیا؟ فرشتوں کے چرمٹ میں اسی صورت کی آیات سے آگے مشرکین مکہ کا ذکر ہے جب انہوں نے اعتراض کیا کہ قرآن کریم طائف کے کسی رئیس خاندان کے مرد یا کسی بڑے قبیلے پر کیوں نہ اترا؟ جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ میری رحمت اور اپنی مرضی سے بانٹتے ہیں، حالانکہ رحمت کے دریا رب کائنات کی دسترس میں ہیں۔ اس کے نزدیک کسی قبیلے کے سردار، کسی متکبر بادشاہ اور سونے چاندی کی کوئی اہمیت نہیں، اور نہ ہی اس کا چکا چوند اور ظاہری بے وقت نمائش کی کوئی حیثیت ہے۔ اصل نسبت رحمت خداوند ندی سے ہے، اور جن لوگوں نے اس کی راہ پر چلنا پسند کیا وہ اللہ کی نسبت سے
اپنے نسب کی ظاہری و باطنی تربیت کرتے ہیں جو آگے چل کر ان کی نسلوں میں قائم رہتی ہے۔ اگر ایسے لوگ دنیا میں نہ ہوں تو نہ ریاست کا وجود قائم رہ سکتا ہے اور نہ ہی معاشرہ ان قوانین کے تابع عزت و حرمت کا مقام پا سکتا ہے۔ باقی سٹوری اگلی قسط میں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ اگلا قسط آپ تک بآسانی پہنچے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ سٹوری کا قسط پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر لیں، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر لینا۔ اگلے قسط میں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔